سب سے امپورٹنٹ چیز جو زندگی میں ہوتی ہے وہ معیشت ہے، اور ملکی معیشت کا حال یہ ہے کہ بار بار گورنمنٹ کی نیگیٹو رپورٹس آ رہی ہیں۔ جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ سسٹمک یعنی کہ نظام ہی گڑبڑ ہے، کرپشن اپنی جگہ ہے، اوور لیپنگ اپنی جگہ ہے، اور جو نظام اسٹرکچرل فلاز ہے جن کو ٹھیک کیے بغیر نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کو اگر لوگوں کی سپورٹ چاہیے تو سچ تو بولے۔ ابھی ایک لیبر فورس سروے آیا جس نے بتایا کہ ان امپلائمنٹ 7.1% ہے۔ تمام انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس اکانومسٹ کہتے ہیں کم از کم 25 سے 27% ہے۔ اسی طرح باقی بھی جتنے اعداد و شمار آتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو ایگری نہیں کرتا۔ اینی وے ایک لیٹسٹ اب رپورٹ آئی ہے، یہ بھی اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ جو نیا تھنک ٹینک ہے رن بائی فارمر کیبنٹ سیکرٹری، وہ جو ہے اس میں انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں آج بتائی ہیں۔ انہوں نے ایک ہے جی یہ دنیا میں بڑا ایک اسٹیبلش ہے چینڈلر گڈ گورننس انڈیکس، یہ پوری دنیا میں اس کو ایک سند مانا جاتا ہے۔ اس نے لسٹ بتائی ہے کہ جو گڈ گورننس اچھی حکومت ہے جس طرح فائنینشیل چیزیں آپ کرتے ہیں اس میں پاکستان کہاں ہے، اور یہ جو میں لسٹ آپ کو بتاؤں گا اس میں جتنا چھوٹا نمبر ہے وہ اچھا ہے۔ یہ 120 ملکوں میں سے ہم ماشاءاللہ 109ویں ملک میں ہیں۔ ہم نے رینکنگ ہماری یعنی کہ ہمارے سے کوئی 11 ملک نیچے ہیں، باقی سب ہمارے سے اوپر ہیں۔ پاکستان میں اس نے سکور کیا ہے 109 پوائنٹ، بھارت جو ہے وہ 71 پوائنٹ پہ ہے، بنگلہ دیش 95 پوائنٹ پہ ہے، ویتنام 48 پوائنٹ پہ ہے، اور ترکی 48 پوائنٹ پہ ہے۔ ہم 109 پہ ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اصل چیزیں جس کے اندر بھی آپ دیکھیے جو گورنمنٹ افیکٹونیس ہے کہ کتنی گورنمنٹ فعال ہے، کیسے چیزیں کرتی ہے، اس میں صرف 30.6 یہ پوائنٹس آپ کے انٹرنل رینکنگ میں ہیں۔ ریگولیٹری اتھارٹیز جنہوں نے سارا نظام چلانا ہے، سنبھالنا ہے، اس میں آپ کی رینکنگ ہارڈلی 20 پوائنٹ ہے آپ کی۔ رول آف لاء میں بھی آپ 21 پوائنٹ پہ ہیں، اور کرپشن کنٹرول وہ 18% پہ ہے، 18.8 آپ 19 کہہ لیں۔ یہ ہیں ہماری اس وقت ایگزیکٹ اسٹرکچرل تھنگس، یعنی کہ رول آف لاء بہت برا، ریگولیٹری کوالٹی نہ ہونے کے برابر، اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں، اور الارمنگ لیول پہ جو ہے وہ کرپشن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ سٹیٹسٹک نہیں ہے، اور جیسے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اٹس اے نیشنل ویک اپ کال۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، پھر کچھ اور بھی متس ٹوٹی ہیں۔ اس میں بتایا کہ جب کرنسی ریٹ لوگ کہتے تھے کہ نیچے آئے گی کرنسی تو ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہمارے یہاں پہ الٹا حساب ہم نے دیکھا ہے، جب آپ کی کرنسی نیچے آئی تو آپ کی ایکسپورٹس ایکچولی اسٹیگننٹ ہوئی یا نیچے گئی، اور جب کرنسی بڑھی تو وہ 5.6 گروتھ اس نے شو کی۔ تو وہ فارمولا بھی ہمارے پہ چل رہا۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے، فرانس منسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کی وہ کنٹری رپورٹ آئی تھی وہ ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے بنائی تھی، نہیں آپ کی ریکویسٹ پہ گورنمنٹ کی نہیں بنی تھی۔ آئی ایم ایف یہ رپورٹس ملکوں کی بناتا ہے، اگر آپ کی ریکویسٹ پہ بنی ہوتی تو 3 ماہ تک گورنمنٹ اس کو کتابوں کے نیچے چھپا کے نہ رکھتی، مجبوراً ان کو ریلیز کرنی پڑی۔ اب سچ کوئی نہیں بول رہا، اور مین ٹائم گورنمنٹ کے ذرا آپ چونچلے دیکھیں۔ آج شہباز رانا کی 30 نومبر کی بڑی اچھی خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون کی، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 43 ارب روپیہ یہ پارلیمنٹیرینز کی سکیمز کے لیے دیا جا رہا ہے، اب ریلیز کیا جا رہا ہے۔ اپروو کچھ ہفتے پہلے 27ویں امینڈمنٹ سے پہلے اپروو ہوا تھا۔ کیوں اس سے پہلے؟ کیا امینڈمنٹ کے لیے ووٹ چاہیے تھا یا ویسے اپروو ہوا تھا؟ وہ بھی ہوا۔ اور سب سے بڑا شیئر تقریباً 55% کے قریب صرف پنجاب کو جائے گا، اور یہ سرکاری جو ٹریجری ممبرز ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ فنڈز یہ سب کچھ یہ لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کے تھرو ہونے چاہیے تھے۔ ایم پی ایز ایم این ایز یہ قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں، یہ لوکل ڈیولپمنٹ سکیمز ان کے نہیں ہے ان کے ڈومین کے اندر، لیکن ان کو بنایا گیا۔ کہاں پہ کھڑی ہے معیشت، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس پہ بات